الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے مخلوق سے بھائی، درود پاک پڑھنے سے پہلے آج 16 اگست ہے 2024 اور آج 11 سفر المظفر ہے. 11 ہو گئی کہ 10 ہو گئی؟ جی 11 ہے یا 10 ہے؟ دن 10واں دن 11 ہے. آج 10 سفر المظفر ہے اور 1446 ہجری ہے. جمعہ کی مبارک کا 11 دن ہے. درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں. اگر یہاں پر آپ سے ایک بات کہوں کہ جناب بتائیے کہ ایک مسلمان، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا خواہشات ہیں. مثال کے طور پر خواہش یہ کہ مدینے چلے ہے کہ نہیں؟ اچھا خواہش یہ کہ یار اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، زندگی اچھی ہو. اچھا میں اپنی دنیا بھی اچھی دیکھنا چاہتا ہوں، آخرت بھی اچھی دیکھنا چاہتا ہوں، قبر بھی اچھی ہو، بروز محشر پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس میں نصیب ہو اور جنت میں حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو. یعنی کہ قیامت میں بھی کیا چاہتے ہیں، دنیا میں کیا چاہتے ہیں، سب کچھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہو. تو یہ کہہ لیں کہ اس سب کا مجموعہ جو ہے نا، اس سب کا مجموعہ جو ہے کچھ احادیث مبارکہ، کچھ روایات ہیں جو آپ کی ہم پیش کرنے لگا ہوں. یہاں پر ہر جملے میں کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی روایت موجود ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایسا کمال کا وظیفہ ہے. میں جو کہتا جاؤں دل میں خوش ہو تو سبحان اللہ بھی کہتے جائے گا. ظاہر بات ہے اس میں حدیثیں بھی ہیں، روایات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کچھ ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو درود پاک، روزی میں برکت ہو. حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 500 مرتبہ دن بھر میں میرے پر درود پاک پڑھے کبھی تنگس مفلس نہیں ہوتا، کبھی تنگس مفلس نہیں ہوتا. ہماری بیماریاں دور ہوں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ ذلت اور رسوائی سے بچیں، درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک ہی پڑھیں. بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قبر جگمگائے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قبر جگمگائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھیے. نبی پاک علیہ السلام کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں اور انہیں ماشاءاللہ لوائے الحمد جھنڈے تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. بلکہ سنیے آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے اور مدینہ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے درود پاک پڑھیے. مجھے بتائیں کچھ رہ گیا اور کچھ رہ گیا ایسا جو کچھ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھائیاں ہوں، برائیاں دور ہوں، بھلائیاں ملیں، مصیبتیں دور ہوں تو کیا کرنا ہے؟ روزی میں برکت چاہتے ہیں درود پاک پڑھیے. اللہ اکبر. ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، عزتوں میں اضافہ ہو جائے، کلمے والی موت نصیب ہو جائے، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، جنت میں بھی نبی پاک کے ساتھ کا پڑوس نصیب ہو جائے. پیارے مقدس بھائیوں، ان سب باتوں
کہ پیچھے جو ہے ساری فضیلت جان درود پاک. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محمد ہے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہمیں بس کسی بھی پرابلم میں آئے پڑھتے رہیں. ارے پڑھتے رہیں، آنے سے پہلے یہ پڑھتے رہیں گے تو پریشانیاں آ رہی ہیں تو دور ہو جائیں گی. پریشانیاں ہی نہیں پڑیں گی ہمارے پاس. تو کیا کرنا ہے جی؟ اب بولے صحیح بس درود پاک ہی پڑھنا ہے. درود پاک ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے 22 رحمائی کے لیے حضور نے ساری امت کے سارے سوال کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. پیارے ہم اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. جتنی قیمتی چیز اتنی حفاظت. موبائل چھوٹا ہو تو اس کی اتنی حفاظت نہیں ہوتی. ایک بھی پکڑ نہیں پتا کچھ نہیں ہوتا. موبائل مہنگا ہو تو اس کو سنبھال کے رکھنا. اور تھوڑے پیسے ہو جتنی فکر نہیں ہوتی. تھوڑے زیادہ پیسے ہو تو بندہ جیب کو بار بار ٹکڑتا ہے دیکھتا نہیں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے. آج بار بار ہاتھ میں گاڑی قیمتی ظاہر بات ہے قیمتی گاڑی سب سے ہلکی گاڑی بھی کتنی طاقتی ہوگی اس وقت 20 لاکھ سے کم کوئی بھی نہیں. چھوٹی سے چھوٹی گاڑی 20 لاکھ کی. ہم گاڑی کو سکیور کرتے ہیں، اس کا ٹریکٹر بتاتے ہیں، اس کو جو ہے نا ہم اس کو سیو کرتے ہیں. رات کو جب سونے لگے تو اس کے کپڑا بھی ڈالتے ہیں، اس کی حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں. اللہ ہمارے پاس زیادہ کیش ہو تو ہم لاکر لے لیتے ہیں، بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں. درج یہ کہ ہماری زندگی جو ہے ہم اپنی زندگی میں سکیور چلتے ہیں. زندگی میں ہم بڑے محتاط ہو کر چلتے ہیں. چلنا بھی چاہیے، احتیاط سے چلنا چاہیے. ٹھوکر لگے تو گر جائے بن جاتے، پھر ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا. بندہ چھت سے گرے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھوکر لگے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل ایسا. پیارے ہمیں اپنے آپ کو جب دنیاوی طور پر ہم اپنے آپ کو بڑا سکیور کر کے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے. ہر ایک کے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان. ہم نے اپنے ایمان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، کیا کیا کوششیں کی ہیں. اس کے لیے جو ہے ہم نے کیا ایسے انتظامات کیے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان کو لٹیرا لوٹ نہ لے جائے، اس کے لیے ہم نے کیا ٹریکر لگایا. ہم نے کیا اس کے لیے سیکیورٹی جو ہے نا انتظامات کیے. ہم چیک کریں ہماری ان چیزوں کو. یہ جو معاملات ہیں نا ہمارے جو ایمان کے معاملات ہیں وہ سینسیٹیو ہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. جب ہم اپنی قیمتی چیز جو ہے دنیاوی طور پر قیمتی چیز کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے. گاڑی جو ہے دوست سامنے آئی کیا کرتے ہیں؟ اب بولو صحیح ہم کہتے ہیں یار تیری مہربانی یار کتنا ہے کم ہے فلاں کام یا پٹرول نہیں ہے یار اس کا کم ہو رہا ہے. اگر وہ فون پہ بات ہو رہی ہے تو ایک راج کی ہوتی ہے
یاروں پہ فلانا ہے کیا، حالانکہ کلونی کا یہ یعنی کیا ہے یہ، ہم اپنی چیز کو سکیور کر رہے ہیں، نہیں دے رہے. اللہ نہ اگر کچھ کرتے تو کیا ہو جائے گا. یہاں پہ 200 بڑی دوست کی بات، یہاں پہ بھائیوں پہ میں نے چھکا کرا دیا، سکا برا انہیں چھکا کرا دیا. نہیں بھائیوں کے لیے لیتے تھے لیتے تھے تو ہمیں برا کارو لگ کے گیا وہ تو پتا لگے اندر ہی گیا صاحب اندر ہی گیا کہ میں دیتے گئے. ہم نے اپنے ایمان کو سنبھالنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ ایمان ضائع ہونے والی چیز کیا ہے؟ گناہ. ایمان ضائع ہونے والی چیز کیا ہے؟ گناہ. گناہ چھوٹا چھوڑی گناہ ہی ہے. جس نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا وہ تو بڑا گناہ کر دیا. اس نے گناہ کو ہلکا جانا. یاد رکھیں گناہ جو ہے وہ ہے نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ہماری اولاد ہے، ہمارے بچہ ہے، ہماری گھر والی ہے، اگر ہماری حکم کی وضوری کرے، حکم نہ مانے تو ہمیں اچھا لگے گا برا لگے گا. ہمیں برا لگے گا. کیوں؟ اس نے ہماری بات کو رد کیا ہے. ہماری بات اس میں پنجابی کہتے سننے بات ہے ساری گل تو سننے پائیں گے پہلے رات ہے پہلے گھر والی ہوئے کوئی بھی ہو ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں نہ سننے کی عادت نہیں ہے. جب ایمان کا معاملہ آ جائے تو پھر کیوں کہتے ہیں جناب موسم آپ نے بورڈ بھی لگا دیا ہے جناب بد مذہب ہے آؤ گی تسی بھی آئیو. قادیانی بولتے ہیں بدبخت ہیں خناس ہیں نو پرابلم ہو رہا ہے اور کسی بھی آئی ہم اس کو بھی سن لیں ہم اس کو بھی سن لیں اس کو بھی سن لیں. کیوں سنے کسی کی بات؟ کیوں مانے کسی کی بات کو؟ ہم نے اپنے ایمان کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے. ہمارا ایمان ہے سب سے قیمتی سرمایہ. اگر یہ ختم ہو گیا تو میں اس سے کچھ ختم. ایمان میں رات کو ہے کیا اس کے پاس؟ پھر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے. وہ کسی بد مذہب کی صحبت میں چاہت کے مرتد کی صحبت میں وہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا. بس ہم مذہب کے قطعیات میں سن تو دنیا کہتے ہیں ہم نے تو موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں کرولنگ کر رہے ہیں اس کو دیکھی جا رہے ہیں اچھا یہ ہے اچھا یہ ہے اچھا یہ ایک کہہ رہے ہیں اچھا سنتے ہیں اچھا اللہ کے نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کو کوئی اختیار نہیں. اور تیرے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے ولی کے اختیار ہی کوئی نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں ہمارے ذہن میں ماں تکررہ جو بار دہرائی جاتی دل میں قرار پڑتی. ہم لوگوں کی بد مذہبوں کی باتیں سنتے ہیں پھر سن کر کہتے ہیں ہاں یار کچھ تو سچ کہہ رہا ہوگا یار کوئی یہ گل ہوگی یار نہیں یار یہ بندہ کچھ یار صحیح کہہ رہا ہے. آج یہ جو کیا نام ہے 2 ٹکے کا نمبر ہے اس کے پیچھے ٹوٹیاں لگی پتہ کتنے کہتے ہیں میرے اتنے لاکھ فالوور اور فالوور نہیں تیری شیطان اس میں ہو گئے. فالوور کا مطلب کوئی بتائے گا مجھے فالوور کوئی مطلب کوئی بتائے پوچھی بولے ذرا کوئی بتائے جی بولے آپ انسان مجھے بولو فالوور ہاں جی عثمان اردو میں ترجمہ کرو ذرا. اس کے طریقے کا چلنا اس کو ماننا. فالوور کا مطلب اس کو ماننا. ٹھیک ہے ایسا اس کو ماننا. اب یہ اس کو جو ہے نا ماننے والے نہیں ہیں یہ اس کو دیکھنے والے اس کو دیکھنے والے. اب کئی انہیں اپنے ایمان برباد کر چکے. ایک چھوٹی سی بات قرآن اور حدیث ہمارے سامنے قرآن اور حدیث. قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا سیگا ہے خبردار خبردار ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں کوئی ڈر نہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے. دوسری آیت میں فرمایا نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں یہ بے خوف ہوتے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں ہے.
کس چیز کا خوف؟ کس چیز کا؟ دنیاوی خوف نہیں ہوتا، مگر وہ اللہ کے خوف میں ہر وقت رہتے ہیں. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ. امیر رسول لکھتے ہیں اپنے کلام میں، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر کہوں بتا یا الہی. بندہ اچھا وہی ہے جو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے، بے باک نہ ہو اور نینے میں بہلندا اور میں نے پتا چلا اور تینوں نہیں پتا ہے تو کون ہے. ہاں ایسا بنا ہے. آج ہمارے تو بڑے کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کہنا چاہیے میں سب سے برا نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو حضور آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو. ہم اپنے آپ کو، اپنے اندر اپنے آپ کو کم تر سمجھے دوسرے سے. اعمال میں، اس میں اعمال یہ نہیں کہ میرے سے اچھا، یہ میرے سے اچھا ہے، یہ میرے سے بہتر ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت میں، اپنی ولایت لوگوں میں پوشیدہ رکھی. ولی جو ہے، آپ یہاں پہ کتنی ولی یاد رکھیے، مطلقاً فیصلہ ہے. جہاں پر 40 لوگ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اپنا ولی بنا لیں، مطلقاً فیصلہ ہے. جہاں پہ 40 لوگ ایمان والے مسلمان 40 موجود ہوں، اللہ کریم ان میں اپنا ایک ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے. اب وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یار میں فلاں اجتماع میں گیا تھا، میں نے وہاں پر جا کے دعا کر فلاں محفل میں گیا تھا، میں اپنے بڑوں کی محفل میں گیا تھا، میں ہم نے گھروں میں محفل کروائی تو یار ہمارے یار بڑے ایک بڑا نور سا تھا ہماری محفل میں. یار ہم بزرگوں کی محفل میں گئے تو یار بڑا نور تھا. سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا. یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا ایک ولی بنا دیتا ہے. 40 بندوں کے اندر ایک ولی. جہاں پہ ہزاروں کا اجتماع ہوگا وہاں پہ ولیوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کتنے ایک بندے ولی ہوں گے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بات کو رد نہیں کرتا. یہ یاد رکھیے، یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور احادیث مبارکہ میں تو جا بجا اس کے واقعات ہوتے ہیں. اپنے نیک بندوں کی باتوں کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ یہ کہ بندہ دعا کرتے نا، یا اللہ مجھے دے، یا اللہ اے اللہ پریشانی دو، یا اللہ پریشانی دو، یا اللہ میری فلاں پریشانی، یا اللہ میری اب ٹینشن، یا اللہ کاروباری پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ عثمان کر، یا اللہ کاروبار میں برکت ہو جائے، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ وہ ہو جائے، میری شادی جلدی شادی ہو جائے. اس نے دعا کی اب یہ دیکھا جائے کہ اس کے اعمال کیسے، اس کے اعمال کیسے. اگر تو یہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا تو اس کے دعا قبول فرمایا. اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو جن کے صاحب مزار ہیں، صاحب مزار جو ہوتے ہیں، وہاں پر آ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، بزرگوں کا قول ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین. جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں پہ ابھی ان کا ذکر ہو تو رحمت کا نزول ہو، اور جہاں پہ یہ خود موجود ہو تو ایسا، جہاں پہ یہ خود موجود ہو اور کو یار یہ تو قبر میں ہے، مر گئے مار گئے صبح یہ مار گیا، تو بھائی یہ مرتے نہیں. قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے. کیا فرمایا قرآن میں؟ اور بولو صحیح، قرآن فرماتا ہے یہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں تمہیں دی ہم نے. ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں نہیں معلوم. جب ہمیں معلوم ہے تو بحث کیوں کر رہے تھے؟ جب قرآن اتنا کہہ دیا تو ختم ہوگی بات، آگے کوئی کلام ہونا چاہیے. اب بولو صحیح، چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ یہ ہو رہی ہے ایسے نہیں ہو. اور تجھے کس نے کہہ دیا آگے ڈبیٹ کر رہی ہے؟ ڈبیٹ کرنے کا حکم دیا ہی رب نے، فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.
لا تبدیل لکلمات اللہ، ختم ہوگی بات. اب اللہ کے ولیوں کے بارے میں کلام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حدیث قدسی سنے. پہلے قرآن نے بتایا، اب حدیث قدسی سنے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ ہو، اللہ کا فرمان ہے. کیا میں نے کہا؟ بولیا کرو. جب تمہیں کہو تو بول بھی لیا کرو یار. تاکہ تمہارے ذہن میں نہ پکی ہو ہمتا ہو. میں نے کیا کہا آپ کو؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ زبان میں اندر حضور علیہ السلام کی ہو اور فرمان کس کا ہو؟ رب کائنات کا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. فرمایا جس نے میری کسی ولی سے دشمنی رکھی، دشمنی کی، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. کون کہہ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ. ابھی بزرگوں کے آنات شروع ہو گئے، کورس شروع ہو گئے، باقی شروع ہو چکی ہے. اور ننڈیا اس لیے دلا جانے کیوں جاتے ہو؟ منع کس نے کیا؟ کوئی سوال کرے کیوں جاتے ہو؟ تو کوئی منع آیا؟ پوچھو نا، کوئی منع آیا؟ ہم کہے گا ہاں قرآن میں آتا ہے یہ جو بت ہے، یہ جو بت نہیں کہتے، کہتے ہیں یہ تو کسی کا اختیار ہے، تو مکی نہیں اڑاتے. اور بدتمیز انسان یہ بتوں کے بارے میں ہے. اولیاء کرام کے مزارات یا اولیاء کرام کے بارے میں نہیں، بتوں کے بارے میں. یہ بت جو ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، یہ تو مکھی نہیں اڑا سکتی. یہ بتوں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں نہیں ہے. اگر اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں قرآن اور قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری میں سے کہا، کون ہے میرا ایسا درباری کہ وہ تخت بلقیس جو ہے اس کے آنے سے پہلے یہاں پر ہے. سنا آپ نے یہ واقعہ؟ سنا ہے؟ کون لے کر آیا تھا؟ اللہ کا ولی عاصم بن بقیہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ لے کر آیا نا. کہاں سے؟ اٹھ کے گئے تھے. بھائی بیٹھے بیٹھے بند کر سکتے اختیار جس کو اللہ اختیار، جس کو اللہ اختیار ہے وہ بیٹھے بیٹھے لے کر آئے. اللہ کا ولی لے کر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود بھی کر سکتے تھے، لیکن معلوم تھا کہ آنے والے قوموں میں ایسے بدتمیز بھی آئیں گے، ایسے بے شرم بھی آئیں گے جو میرے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کریں گے. میں ولی کی شان یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا ولی یہ بھی کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے نہاون وہاں پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا. دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے، جنگ ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ساریہ کا نام لے لے. بیٹھنے والے کہنے لگے حضرت عمر کو کیا ہو گیا، امیر المومنین کو کیا ہو گیا، ساریہ تو ہمارے درمیان ہے نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب ساریہ لوٹے وہاں سے تو پوچھا کہ ساریہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا فوری جمعے میں؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر ہمیں نہ بچاتے ہم تو قصہ ہو چکے ہوتے. آئیے آپ کو ایک حدیث دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا جو بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرے. کس کے بعد؟ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرے. بخاری اور مسلم کے حدیث میں صحیح ہے متفق علیہ. جو فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرے میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں. میں اسے اپنا کس کو کون کہہ رہا ہے؟ جدھر اپنا قرب مل گیا کوئی رہ گیا، کوئی کسر رہ گئی آگے قرب کیا سب ملتا ہے. فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ سکتے. حضرت عمر فاروق بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں. نہاون سینکڑوں میل کے فاصلے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. پھر فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. فرمایا یا ساریہ الی الجبل، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. حدیث قدسی آپ کو اسی معاملے میں اور بھی ہیں، بڑی چیزیں ہیں. اچھا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا دریا نیل بہنے سے انکار کر دیا. پانی نہیں بہتا دریا نیل کا.
آپ نے خط لکھا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لکھتا ہے، پکڑتا ہے، اس سے کام کرتا ہے، لکھنا شروع کیا، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو مجھے ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر تو کہتا ہے کہ تجھے ایک دوشیہ ملے ہم اس چیز کو ختم کرتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کہ دریافت تو جاری ہو جا، کیا ہو جا، جاری و ساری ہو جا، کیا لکھا یہ ہو گیا کاغذ قلم، آپ نے حکم رکا لکھ دیا، اور جب رکا لکھا دریا نیل میں ڈالا، آج تک کہہ رہا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ نے ایسے کتابوں میں ایسے مضامین پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اکابرین میں بزرگان دین میں ایسے تھے جو یہاں ختم کرتے تھے آگے پہنچو گے، زمین سمیٹ دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، براق جانور ہے نا، جنتی ہے جانور، جہاں پہ پہلا قدم رکھتا تھا، جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں پہ اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ براق کی ہے شان تھی۔ تم میری بات یاد رکھیں، اللہ کا ولی بڑا کچھ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، کون چاہے؟ اگر اللہ چاہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں، انسان پیسے مانگو آپ سے، یار مسجدہ کام ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، میں نے آپ سے جو پیسے مانگے خدا سے سمجھ کے مانگے، کوئی مانگتا ہے کہ خدا سمجھ کے؟ اور یہ کرام سے اگر ہم مانگتے ہیں ایک یاد آتا ہمیں بیٹا دے دے، کیا رب سمجھ کے مانگا؟ اب بولو صحیح نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا تو اس میں سے مانگتے ہیں، اور کہنا یہ کہ کیوں مانگا، کہ اللہ تعالیٰ سے پوری نہیں پہنی تو آگے پیارے پوری پہن دی ہے، لیکن کائنات کا نظام بھی تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو یہ اپنے کیا نام ہے اپنی جائیداد کے لیے کوئی وکیل کرنا پڑتا ہے، وکیل صاحب میری جائیداد بچا لو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایسے تو بابا یاد نہیں آتا، تعلق کے بزرگ یاد نہیں آتے، بزرگوں میں ٹائم تو مجھے یاد آتا کہ اللہ کے دل میں کافی نہیں تھا، اور تجھے اللہ کافی نہیں کیوں دیا تو وکیل کے پاس؟ آپ کہیں گے مولانا یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں، تیرے دنیاوی معاملات ہیں، یہ رب کے معاملات ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں نا، یہ پتہ کون تھے؟ وقت کے مجدد ہوتے تھے، وقت کے امام ہوتے تھے، اور وقت کے یہ علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت غوث الورا کو جانتے ہیں جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، نام سنا آپ نے؟ بچہ جانتے ہیں جن کی 11ویں دن میں الحمدللہ بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ دیتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وقت کے مجتہد تھے، اس دور کے دور کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے آپ۔ ہم یہ جو ہوتے ہیں لگے دم کے بٹے دم، کمائی کی دنیا کھائیں گے ہمیں ایسے کو مانتے بھی نہیں ہیں، ایسے سے ہماری کوئی دوستی بھی نہیں ہے، ایسے تو دیکھتے بھی نہیں ہمارا منہ ہوتا ہے یہاں۔ الحمدللہ یہ بچہ ہے میرا 6 سال کا، آپ نے شاید دیکھا تو نہیں دیکھے ہوا، یہ حسن ہے، یہ بچے دیکھے، مجھے دیکھا اس نے یہاں پر آتے آ کر نا سب سے پہلے آ کر میں سلام عرض کرتا ہوں بزرگوں کی خدمت، پیٹ نہیں کرتا جب سے یہاں میں نے کبھی پیٹ نہیں کی، کبھی بھی پیٹ نہیں کی، یہ پیٹ کر کے یہ نکلا ہوگا، پیٹ کر کے میں یہ اڑا ہوگا۔ آپ مجھے دیکھیں نا جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے، میں یوں ہو کر نہیں اڑوں گا، میں یوں ہو کر نہیں ہوگا، پیٹ ماں کیوں؟ ادب۔ یہ کیا ہے؟ اب بولو صحیح، یہ ہے ادب، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریب۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا، ادب نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں، بے ادبہ مقصود کا حاصل۔ بچہ جو ہے میرا مجھے یہ دیکھتا ہے نا، وہ بھی الٹے قدم آتا ہے، وہاں پہ ہاتھ وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا، کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھا یہ دینا ہو جائے۔ ہمارا کام ہے نیکی کی طرف لگانا، اچھائی کی طرف لگانا۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں جو ابھی پچھلے کل سے پہلے پا بجا رہے ہیں نا، ٹک 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 ٹک، ہمارے الحمدللہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے گھر میں ایسا ماحول دیا ہی نہیں۔ میں نے ایک تحریر لکھی تھی کل 10 بجے اٹھا ہوا تھا، میں نے تحریر لکھی، میں کہا 10 بج رہے ہیں، میرے پاس ہے محفوظ ہے، میں کہا 10 بج رہے ہیں،
اور پاکستان کی آزادی کا پہلا باجا ہمارے علم محلے میں بجا، جو بجا ہے رات کو بند نہیں، کیا چھوٹا تو کیا بڑا، ایسے طوفان بدتمیزی بچائی، یہ آزادی نہیں۔ اعتراض کرتے تم علماء کرام پر، اعتراض کرتے تم مولوی کرام پر، اپنی تو حالت دیکھو، شیطانی کام تم نہیں چھوڑتے، کوئی شیطان کا کام ایسا نہیں کہ تم نہیں چھوڑتے، شیطان کہتے یہ تو میرے سے بڑا ہے بھائی، یہ تو میرے سے آگے نکل گیا، ایسے ہم طوفانی بدتمیزی والے کام کرتے ہیں، پھر ہم لگے بزرگوں کی باتیں کرنے، ان کے اوپر اعتراض کرنے، چیپی کا شوربہ، تیری اوقات کیا ہے بزرگان دن کے آگے بات کرے کوئی، ہم سے ہمارا گھر نہیں سنبھالا جاتا، ہمارے گھر کے حالات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے، ہم لگے بزرگوں کی باتیں کرنے، ان کے مذاہب کے پر باتیں کرنے کے لیے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن عثمان حجویری ان کا نام ہے، داتا کہتے ہیں ہم ان کو، داتا کہنے کے پر اعتراض ہوئی، داتا تو رب ہے، تو نے کیا رب ہے؟ دوستو کوئی ڈکشنری نکالو، اللہ کا مطلب کوئی داتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، داتا ہے فارسی کا لفظ، عربی کا تو ہے ہی، ایسے لوگوں کو برگلایا اور لوگ بھی ہمارے ایسے کیا کریں، علم سے کورے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا وہ داتا نہیں کہنا کہ ہاں داتا تو رب ہے، وہ کیسے رب ہے، غریب نواز رب ہے، وہ کیسے رب ہے، اور رب کا نام جو ہے تم ایک بندے کے ساتھ جوڑ رہے ہو، رب کی شان کتنی عارفہ والا، غریب نواز غریبوں کو بانٹنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، اور وہ تو کل کائنات کو پالنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے حالات ٹھیک کریں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اپنا پاکستان کو سنبھال لیا، پوری دنیا سمجھ جائے گی، اگر ہم نے سمجھے نا ہمارا گھر نہیں ہم سے سنبھل رہا، ہم لگے بعد جناب ہمارا محلہ ٹھیک ہو جائے، محلہ بعد میں ٹھیک ہوگا، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں، ہم پہلے نمازی ہو جائیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں، وہ بھی مسجد میں مرد حضرات مسجد میں پڑھیں، گھروں میں نہیں۔ حضور علیہ السلام آخری بات، حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، جو مسجد میں جو گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، عشاء کی نماز گھروں میں پڑھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کرنا ہوگا نا بچے اور بچی، یہ بچوں کا اور عورتوں کا حکم ان کے گھر کو آگے بڑھاتا ہے جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جنہیں پڑھتے نہیں، جنہیں سینے نہ پڑھے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ پیارے نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کریں، اپنی اولاد کو اس طرف لگائیں، نیکی کی طرف لگائیں، ادب کی طرف لے کر اپنی اولاد کو بار بار لفظ کرنا، بیٹا نہ بڑے ہمارے بڑے کو آگے نہیں بولتے، نہ نہ بڑا، اور بڑا بولتا ہے تایا کو اگر تایا کرنا بدلیں گے او کوئی آنے بچہ ہے، یہ عادت ہوتی ہوتی ہے پھر بعد میں کی رہتی ہے، پہلے سے سمجھا بچے نہیں بیٹا نہ بڑوں کا عادت رکھتے ہیں، بیٹا ہاتھ چوم، الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو ہاتھ چومنے کی عادت ڈالی پڑوں گی، اس کے تایا ہوں، چچا ہوں، اس کی پھوپھیاں ہوں، اس کی خالہ ہوں، جو گھر میں ہوتے ہیں الحمدللہ میں کہتا ہوں ہاتھ چومو پڑھو، ادب سکھا رہے ہیں نا، ادب سکھائیں گے تو بعد میں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے گھر میں ادب بس ادب، ہمیں نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ بزرگان دن زندہ کیسے ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، آؤ علماء کرام سے پوچھو نا، علماء حق کا اہل سنت سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ خود ضرور بتائیں گے، اگر علماء سور کے پاس جائیں گے نا بد عقیدہ علماء کرام کے پاس جائیں گے تو تمہارا بھی بڑا گھر کریں گے، ان کا تو ہوا ہے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین علیہ السلام۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا، اس میں انگوٹھے بھی چومے جائیں گے، تو یہ مستحب عمل ہے، بالکل کرنا چاہیے، یہ ادب والا معاملہ ہے اور ادب والے معاملات ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اذان